تعریف آپ کو بتائی کہ جس کے وجود کے لیے کوئی چیز سبب نہ بنے بلکہ وہ تمام چیزوں کے لیے سبب بنے، واجب الوجود. تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا یہ شرک ہو جائے گا. یہ ذات میں شرک، اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ذات میں شرک کی قسم ہوتی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، کیونکہ عبادت کے لائق تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. اگر ہم کسی غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. جیسے کہ کفار مکہ تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج کل ہندو ہیں یا آتش پرست ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. بعض سورج کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو وہ ان چیزوں کو معبود سمجھتے ہیں، عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، لہذا یہ بھی شرک ہے اور شرک کی ذات میں داخل ہے. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے گا تو پھر شرک فی الذات ہوگا، یا کسی کو واجب الوجود مان لیں تو یہ شرک فی الذات ہو جائے گا. تو یہ ذات میں شرکت ہوئی. صفات میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہو بعین ہی وہی صفت کسی مخلوق کے اندر مان لینا. جن کنڈیشنز کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ کوئی صفت ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، انہی کنڈیشنز کے ساتھ، انہی اوصاف کے ساتھ وہ صفت کسی مخلوق میں تسلیم کر لینا یہ شرک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت اٹھا لیں، ہر صفت 3 اوصاف سے ضرور متصف ہوگی، اس میں 3 کوالٹیز ضرور ہوں گی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تمام کی تمام ذاتی ہیں. ذاتی کا مطلب کہ اسے کسی نے نہیں دی، وہ اسی کی ہیں. اسے ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، علم، قدرت، اختیار دیا ہو، نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں. ذاتی صفت اسے کہتے ہیں جو کسی کے دینے سے نہ ہو. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، کبھی ان پر فنا طاری نہیں ہوگا. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تمام کی تمام لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھنا ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، کوئی حد قائم کریں گے آپ؟ نہیں. علم اللہ کی صفت ہے، کتنا علم ہے، کوئی حد ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 3 اوصاف سے متصف ہوں گی. ایک ذاتی ہیں، دوسرا غیر فانی ہے، تیسرا لامحدود ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق میں کوئی صفت مانے اور ایسی صفت مان لے جو ان 3 اوصاف سے متصف ہو، تب شرکت ہوگی. اور اگر یہ 3 اوصاف سے متصف نہ مانے جائیں تو پھر شرکت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی امداد کرتا ہے، امداد فرماتا ہے نا. اب کوئی کہتا ہے کہ جی نبی بھی مدد کر سکتا ہے، ولی بھی مدد کر سکتے ہیں. ایک شخص نے کہا جی یہ شرک ہے، اس لیے کہ دیکھیں مدد کرنا ایک صفت ہے، وہ آپ اللہ کے لیے بھی مان رہے ہیں، اور وہی مدد کرنے کی صفت آپ نبی اور ولی کے لیے بھی مان رہے ہیں. تو یہ مدد کرنے کی صفت میں آپ نے نبی اور ولی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. تو اب جواب یہی دیا جائے گا کہ ان میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت امداد ذاتی ہے، جبکہ نبیوں اور ولیوں کی عطائی ہے، انہیں اللہ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی صفت امداد لامحدود ہے، کوئی بھی نبی ولی اگر مدد کرے گا تو ایک حد میں رہ کر کرے گا، لامحدود نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت امداد غیر فانی ہے، جبکہ نبیوں اور ولیوں کی مدد پر فنا طاری ہو سکتا ہے. ان 3 فرقوں کی وجہ سے پھر شرک ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، جو بھی نبی مدد کرتا ہے وہ ذاتی طور پہ کرتا ہے، اس کی مدد کی صفت غیر فانی ہے، لامحدود ہے، تو معاذ اللہ پھر آدمی مشرک ہو جائے گا. اگر ان 3 فرقوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو کوئی بھی دنیا میں شخص شرک سے آزاد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھیں میں بھی ثابت کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھنا ایک صفت ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، بھائی آپ دیکھتے ہیں نا، آپ سب معاذ اللہ مشرک ہو گئے، اس لیے کہ دیکھنا اللہ کی صفت ہے، آپ نے اپنے لیے بھی تسلیم کر لی، میں بھی دیکھتا ہوں. شرک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں. کیوں؟ بھئی فرق ہے نا. وہ کیا؟ اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے، اس کا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی. فرق ہو گیا، ہم شرک سے بچ گئے.
چلے ہم نے قبول کر لیا آپ کی بات. آپ کے پاس علم ہے چند باتوں کا، یہ بھائی بھی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں، یہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، علم ہے نا کسی چیز کا، اور علم اللہ کی بھی صفت ہے، تو پھر شرکت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب آپ وہی جواب دیں گے بھائی شرکت کیسے؟ اگر اللہ کے لیے ہم نے علم کی صفت مان لی اور اپنے لیے بھی مان لی تو فوراً ہی شرک نہیں ہوگا. فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہی اللہ کا علم ذاتی، ہمارا عطائی، اس کا لا محدود ہمارا محدود، اس کا غیر فانی ہمارا فانی. تو اب اس تعریف کو پیش نظر رکھ کر آپ جو مسلمانوں میں جتنی بھی رسومات رائج ہیں ان سب پر توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز شرک ہے اور کون سی نہیں.